دنیا کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یہ دنیا و ما فیہا اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اس دنیا کی ان جوڑوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حافظ قرآن کے ماں باپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب انا لنا ھذا، اے پروردگار یہ عزت و وقار جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ جو جنتی جوڑے اے پروردگار تو نے ہمیں عطا کیے ہیں، انا لنا ھذا، اے پروردگار ہمارا کون سا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا جس کی برکت سے اے پروردگار اولین و آخرین کے مجمع میں تو نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی۔ یہاں تو بہت چھوٹا سا مجمع، میدان محشر کا مجمع کتنا بڑا مجمع ہوگا کہ جہاں سارے اولین و آخرین وہاں پر اکٹھا ہوں گے۔ اولین و آخرین یعنی ابتداء آفرینت سے لے کر کے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور صبح قیامت تک جو پیدا ہوں گے، سارے اولین و آخرین میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اتنے بڑے مجمع میں اللہ تعالی حافظ قرآن کے سر پر عزت و وقار کا تاج عطا فرمائے گا، حافظ قرآن کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالی ایسے جوڑے عطا فرمائے گا کہ دنیا و ما فیہا ان جوڑوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حافظ قرآن کے ماں باپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب انا لنا ھذا، اے پروردگار ہمارا کون سا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا کہ جس کی برکت سے اے پروردگار تو نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، بے تعلیم ولدکما القرآن، یعنی اے حافظ قرآن کے ماں باپ تمہاری اولاد نے جو میرا کلام پڑھنا سیکھا، قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور پھر دوسروں کو بھی سکھایا، خود بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی، خود حافظ قرآن بنے اور دوسروں کو بھی حافظ قرآن بنایا، خود قاری قرآن بنے اور دوسروں کو بھی قاری قرآن بنایا، یہی تمہارا عمل میری بارگاہ میں مقبول ہوا جس کی برکت سے تمہیں آج اولین و آخرین کے مجمع میں وہ عزت عطا ہو رہی ہے کہ سارے اولین و آخرین اس عزت پر رشک کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں آیا، طبرانی شریف کی حدیث شریف ہے کہ پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرا ورتقِ ورتل القرآن کما کنتا ترتلو فی الدنیا، اے حافظ قرآن تم قرآن کریم جیسے دنیا میں پڑھتے تھے یہاں بھی تم قرآن کریم پڑھو، اور جیسے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے یہاں بھی تم ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھو، اور ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن سے ارشاد ہوگا ورتقے، یعنی اے حافظ قرآن تم جنت کے درجات کو طے کرتے ہوئے چلے جاؤ، جنت کے جو درجات ہیں ان سارے درجات کو تم طے کرتے ہوئے چلے جاؤ، اور یہ سن لو اِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، یعنی اے حافظ قرآن جنت میں تمہاری منزل اور تمہارا مقام اسی آیت کریمہ کے پاس ہے جو آخری آیت کریمہ تم نے تلاوت کی تھی دنیا میں، اسی آیت کریمہ کے پاس جنت میں تمہاری منزل ہے اور تمہارا مقام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیات کریمہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حافظ قرآن نے ساری آیتوں کی تلاوت کیا اور میدان محشر میں بھی اس کے لیے حکم ہوگا کہ جیسے تم دنیا میں قرآن پاک پڑھتے تھے اے حافظ قرآن تم یہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو، اے حافظ قرآن جیسے دنیا میں تم قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے اے حافظ قرآن یہاں بھی تم ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور تمہاری منزل تمہارا مقام جنت میں اسی آیت کریمہ کے پاس ہے جو آیت کریمہ تم نے آخر میں دنیا میں تلاوت کی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ
ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہے اور کیا عزت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے کیسی محبوبیت اور کیسی مقبولیت ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار لما احترق، یعنی اگر قرآن کریم کسی چمڑے کے اندر کر دیا جائے اور چمڑا پھر آگ کے اندر ڈالا جائے تو آگ قرآن کریم کو نہیں جلا سکتی ہے۔ اگر چمڑا جلنا ہوگا تو قرآن کریم اس میں سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ چمڑا جلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چمڑے کے اندر جب تک کہ قرآن کریم ہے اس وقت تک چمڑے پر آگ اثر نہیں کر سکتی ہے، آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے۔ اس حدیث شریف کے تحت مشہور محدث حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب وہ چمڑا جس چمڑے کے اندر قرآن پاک کر دیا گیا ہو، آگ اس چمڑے کے اوپر اثر نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اگر چمڑا جلنا ہوگا تو چمڑا جلنے سے پہلے قرآن پاک اس میں سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو جب چمڑے کے اندر قرآن پاک اگر کر دیا جائے تو آگ اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی ہے، آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے۔ تو بھلا وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، جہنم کی آگ اس سینے کو کیسے جلا سکتی ہے؟ جہنم کی آگ اس جسم کو کیسے جلا سکتی ہے؟ جس جسم کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، جس حافظ قرآن نے قرآن پاک کو اپنے سینے محفوظ کیا ہے، بھلا جہنم کی آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ بلکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ قبر کے اندر جب عذاب کے فرشتے حافظ قرآن کے پاس آئیں گے، قرآن پاک بیچ میں حائل ہو جائے گا اور قرآن پاک عذاب کے فرشتوں سے کہے گا کہ اے عذاب کے فرشتوں، اس حافظ قرآن کے قریب ہرگز مت آنا، اس لیے کہ یہ وہ منہ ہے، یہ وہ زبان ہے جس زبان سے یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ عذاب کے فرشتے اس کے منہ سے دور ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد عذاب کے فرشتے اس کے ہاتھوں کے پاس آئیں گے، فوراً قرآن پاک درمیان میں حائل ہو جائے گا اور قرآن پاک کہے گا اے عذاب کے فرشتوں، ان ہاتھوں کو مت جلانا، اس لیے کہ وہ ہاتھ یہ مبارک ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں یہ قرآن پاک کو تھاما کرتا تھا، اس لیے عذاب کے فرشتے فوراً ہاتھوں سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی برکت سے، قرآن پاک کے حفظ کی برکت سے، تلاوت قرآن کے صدقے میں حافظ قرآن عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اسے جو عزت عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جو عزت عطا فرمائے گا، اس کے سر پر جو عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جنت الخلد جو عطا کی جائے گی اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہت عطا کی جائے گی، اسے دیکھ کر کے اہل محشر حافظ قرآن کے اوپر رشک کریں گے۔ اس لیے اس حدیث شریف کے سنانے کے بعد میں ان حفاظ کرام کے اساتذہ کو خصوصیت کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں اگرچہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا تذکرہ ہوا، لیکن آپ یہ سن لیجئے کہ ایک حقیقی باپ ہوتے اور دوسرے باپ روحانی باپ ہوتے۔ حقیقی باپ تو وہ ہے جس کے ذریعے سے حافظ قرآن پیدا ہوئے، جن کی نسل سے حافظ قرآن پیدا ہوئے، مگر حافظ قرآن کے روحانی والد یہ اساتذہ کرام۔ ظاہر ہے کہ حافظ قرآن کے جو حقیقی باپ ہیں انہوں نے تو اپنے بچے کو مدرسے میں لا کر کے دے دیا، جب دیا تھا اس وقت نہ پڑھنا صحیح سے آتا تھا، نہ صحیح سے کوئی سورت یاد تھی، نہ صحیح سے قرآن پاک انہیں پڑھنا آتا تھا، نہ انہیں مخارج کا کوئی علم تھا، نہ ہی تجوید کے قواعد انہیں معلوم تھے۔ یعنی جس وقت دیا تھا ان اساتذہ کے ہاتھوں میں اس وقت تو بالکل خالی تھے، خالی دامن تھے، لیکن ان اساتذہ نے انہیں جو اپنا خون جگر پلایا،
ان پر جو اپنی محنت صرف کی اور انہیں علم کی دولت سے جو مالا مال کیا، انہیں حافظ قرآن بنایا، انہیں قاری قرآن بنایا، انہیں عالم دین بنایا، تو یہ حقیقت میں ان کے روحانی باپ ہیں۔ تو حدیث شریف میں جو حافظ قرآن کے والد کے لیے بشارت آئی ہے کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کو وہ جنت کے جوڑے عطا فرمائے گا کہ ان جوڑوں کے آگے دنیا و ما فیہا کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس بشارت میں جہاں حقیقی والدین داخل ہیں، وہیں اساتذہ کرام بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کی تربیت کی، انہیں حافظ قرآن بنایا۔ اس لیے یہ سارے اساتذہ کرام لائق صد مبارکباد ہیں۔ اب چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، ابھی آپ لوگوں کو بہت سارے خطابات بھی سننے ہیں، اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو مجھ سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔